معزز سامعین، گزشتہ چند ایام میں ہمیں 3 سوالات موصول ہوئے۔ آج کی نشست میں ہم ان 3 سوالات کے جوابات کلام خدا کی روح سے جانیں گے۔ پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا یہ کہ کیا ایک مسیحی کو اپنے نام کے آگے مسیح لکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ جائز اور مناسب ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے اس سوال کا جواب کتاب مقدس سے جانتے ہیں۔ مسیح نام نہیں ہے بلکہ ایک خطاب ہے، اور عہد جدید میں یہ یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے مسح شدہ۔ اور اعمال کی کتاب میں شاگردوں کو انطاکیہ میں سب سے پہلے مسیحی کہہ کر پکارا گیا۔ مسیح کے لیے عبرانی زبان میں لفظ ماشیاخ ہے، اور عہد عتیق میں یہ کاہنوں، بادشاہوں اور انبیاء کے تقرر کے وقت ان کو مسح کیے جانے کے ساتھ علاقہ رکھتا ہے۔ انٹرپریٹرز ڈکشنری آف دی بائبل کے مطابق یہ نام مسیح کی انجیل یعنی خوشخبری کی پیروی کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صرف اعمال 11:26، 26:28 اور پہلا پطرس 4:16 میں یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ اور عہد جدید کے یونانی قلمی نسخوں میں اس لفظ کے ہجے مختلف طریقوں سے لکھے گئے ہیں۔ لیکرک کے الفاظ میں یوں ہے کہ یہ قطعی طور پر مسلم ہے کہ پہلی 2 صدیوں کے مسیحی اور مسیحی مصنفین نے اس لفظ کو، جبکہ مختلف ہجوں میں لکھا جاتا تھا، تو ان الفاظ کو بلا امتیاز استعمال کیا ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ مسیح نام نہیں خطاب ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ شاگردوں کو مسیحی کہا گیا، یعنی وہ جو مسیح کی پیروی کرنے والے، نہ کہ ان کو مسیح کہا گیا۔ لہذا اگر زید یا بکر اپنی مذہبی وابستگی اور شناخت کو دیگر پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو زید کو زید مسیحی اور بکر کو بکر مسیحی لکھنا چاہیے، نہ کہ زید کو زید مسیح یا بکر کو بکر مسیح لکھنا چاہیے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ مسیح کے نقش قدم پر چلنے والوں کو انجیل پاک میں مسیحی ہی کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح خداوند یسوع مسیح کا ہی خطاب ہے۔ لہذا اس ساری گفتگو سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، یا یوں کہیں کہ مسیحی شخص، اپنی مذہبی شناخت ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے نام کے آگے مسیحی لکھنا چاہیے، کیونکہ شاگردوں کو بھی مسیحی پکارا گیا تھا، اور آج بھی جو مسیح کے نقش قدم پر چلنے والا ہے وہ مسیحی ہی ہے، نہ کہ مسیح ہے۔ اب دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں کہ کیا
یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے والے کو مسیحی کہنا چاہیے یا عیسائی کہنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک فہیم و عقیل شخص ہمیشہ زبان یا لغت کے فرق و تفریق اور امتیاز کو بخوبی مد نظر رکھتا ہے۔ تقابل ادیان کے موضوع پر ہم دینی مشابہتوں، مشترک عقائد اور تعلیمات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی کتب دینیات جو حجت قاطع قائم کرتی ہیں ان کے حوالہ جات و موضوعات سے دلائل پیش کرتے ہیں، اور دین مسیحیت کے ستون ہمارے اسلاف جو یسوع مسیح کے پیرو ہوئے، انہوں نے اپنی تصانیف میں کما حقہ مسیحیت کے بنیادی موضوعات کو دلائل نقلیہ سے ثابت کیا۔ دوسرا امر یہ کہ کتاب مقدس کے عربی ترجمے میں لفظ اللہ یا عیسیٰ کا استعمال ہوا، جو عربی زبان بولنے والوں کے لیے کیا۔ اب یہ کہ علمی قواعد کی روح سے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت، خرابی یا نقص نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انگریزی میں ہم جیزس کہتے ہیں، اردو ترجمے میں یسوع ہے، تو انگریزی زبان میں جیزس کہنے سے وہی مسیحا مراد ہیں جن کو اردو ترجمے میں یسوع کہا گیا ہے۔ ہاں، لیکن اگر لفظ عیسائی سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اگر لفظ عیسائی کہنے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو حد الوسع کوشش اٹھا نہ رکھنا چاہیے کہ مخاطب ہمیشہ مخاطب کے احساسات و جذبات کو ملحوظ رکھے۔